بھارت کی جانب سے چھوڑا گیا بڑا سیلابی ریلا پاکستان میں داخل۔ NDMA کے مطابق بھارت کی جانب سے مادھوپور ڈیم سے پانی چھوڑنے کی وارننگ جاری کی گئی۔ دریائے راوی میں جسڑ کے مقام پر پانی کی سطح بلند، شادرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 45,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ PDMA کا پنجاب میں سیلابی صورتحال کا الرٹ۔ دریائے توی میں پانی کی سطح بلند ہونے سے دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب۔ مقبوضہ کشمیر میں پانی کا بڑا ریلا 24 گھنٹے میں دریائے چناب میں داخل ہوگا۔ سیالکوٹ، گجرات، منڈی بہاؤدین، چنیوٹ، جھنگ میں سیلاب کی وارننگ۔ حکام کی شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ بھارتی ڈیم رنجیت ساگر گنجائش کے قریب بھر گیا۔ نالا ایک، ڈیک، بئیں، بسنتر اور پلکھو نالوں سے پانی کے اخراج میں بہاؤ میں مزید اضافہ متوقع۔ دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ اور کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ ہری کے پتن سے دریائے ستلج میں داخل ہونے والا بھارتی سیلابی ریلا تباہی مچانے لگا۔ گنڈا سنگھ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ قصور کے 36 دیہات زیر آب۔ ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر درمیانی درجے کا سیلاب۔ پاک پتن، عارف والا، بھاول نگر اور اچ شریف میں بھی ہزاروں ایکڑ پر فصلیں ڈوب گئیں۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور۔ سیالکوٹ میں نالا ڈے کا 100 کنوینٹ بند 3 مقامات سے ٹوٹ گیا۔ 20 دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ نالا اوچ میں تغیانی سے شکرگڑھ کے گاؤں باہروال سے زمینی کٹاؤ۔ نالا ایک، بئیں اور بسنتر میں نچلے درجے کا سیلاب۔ ناروال کی تحصیل ظفروال میں نالا ڈے کا سکروڈ بند ٹوٹنے سے درجنوں دیہات زیر آب۔ مانسون کے 8ویں سپیل کے زیر اثر۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ بھارت کی سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی۔ انڈس واٹر کمیشن کی بجائے سفارتی ذرائع سے پاکستان کو سیلاب کی پیش کی وارننگ دی۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کہتے ہیں بھارت پر لازم ہے کہ وہ سینتاس معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد کرے۔ بھارت کا معاہدے کو یک طرفہ معطل رکھنا معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ بھارتی اقدام سے جنوبی ایشیا کے امن و استحکام پر سنگین منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بھارت نے دریائے توی اور جموں کے مقام پر ممکنہ بڑے سیلاب سے پاکستان کو بھارتی ہائی کمیشن کے ذریعے آگاہ کیا تھا، جس نے پاکستانی دفتر خارجہ کو اس بارے آگاہ کیا۔ حکومت نے بھارتی معلومات کی روشنی میں الرٹ جاری کر دیا۔ بھارت نے 24 گھنٹے میں دوسری بار پاکستان سے رابطہ کیا۔ دریائے توی کے بعد ستلج میں پانی چھوڑنے کی اطلاع دی۔ مئی میں پاک بھارت جنگ کے بعد دونوں ملکوں کا یہ پہلا رابطہ تھا۔ آپ کو اپنی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، 24 کروڑ عوام کی طرف سے میں آپ کو اس بات کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے بڑی جانفشانی سے، احساس ذمہ داری کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ آپ نے بڑی بروقت آپ نے جب اس کو دیکھا برف کا تودہ تو بڑی تیزی سے آ رہا ہے، تو آپ نے جو اطلاعیں کی اور پوری کوشش کی آپ نے، تو آپ نے الحمدللہ بہت بڑی قومی خدمت کی ہے۔ آپ واقعی قوم کی ہیروز ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے خضر میں 300 انسانی جانیں بچانے والے 3 چرواہوں کی ملاقات۔ شہباز شریف نے وسیعت خان، محمد خان اور انصار خان کو فی کس 25 لاکھ روپے انعام کے چیک دیے۔ ستائشی سرٹیفکیٹ بھی عطا کیے۔ شہباز شریف نے کہا آپ جیسے لوگ قوم کے لیے مسیحا کا درجہ رکھتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی لاڑکانہ کے گاؤں راہوجہ آمد سیلاب سے متاثرہ خواتین میں گھروں کے مالکانہ حقوق کی دستاویزات تقسیم کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور فریال تارپور کے ہمراہ 9 تعمیر شدہ مکانات کا جائزہ بھی لیا۔ حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ ضلع میں 1,22,000 سے 90,000 گھر تعمیر ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ بلاول بھٹو نے ایک بچے سے بات کرتے ہوئے کہا بڑے ہو کر پائلٹ بننا اور بھارتی جہاز گرانا۔ آپ کیا بننا چاہ رہے ہو جب آپ بڑا ہو جاتے ہیں؟ پائلٹ بن جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کیسے ہمارے پائلٹس نے وہ بھارت کا ہوائی جہاز گرائے تھے جب جنگ ہوا تھا؟ آپ کو کسی نے بتایا ہے؟ نہیں، والا آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ بڑے ہو کے پائلٹ بھی بن جائیں گے اور نیکسٹ ٹائم آپ ان کو جہاز گرا دیں گے نا۔ ٹرمپ نے غزہ کی صورتحال کو بھیانک خواب قرار دے دیا۔ کہتے ہیں غزہ جنگ اب بند ہونی چاہیے، امن کی جانب بڑھنا چاہیے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو. کہا غزہ کے اسپتال پر اسرائیلی حملے کا علم نہیں ہے تاہم اس سے خوش نہیں. یہ منظر دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے. دنیا میں 7 جنگیں رکوائیں جن میں پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی شامل ہے. تجارت کے بدلے جنگ رکوائی. پاکستان اور بھارت سے کہا لڑتے رہو گے تو تجارت نہیں کریں گے. روس یوکرین جنگ بھی اب ختم ہونی چاہیے. اس جنگ پر مزید پیسہ خرچ نہیں کریں گے. روسی صدر یوکرینی ہم منصب کو پسند نہیں کرتے اس لیے ملنے سے ہچکچا رہے ہیں. پاکستان سمیت دیگر مسلم ممالک نے گریٹر اسرائیل منصوبہ ناقابل قبول قرار دے دیا. غزہ میں فوری جنگ بندی اور امداد کی بحالی کا مطالبہ. جدہ میں OIC وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب. کہا پاکستان فلسطین کی خود مختار ریاست کا حامی ہے. عالمی برادری غزہ میں قیام امن کے لیے اقدامات کرے. قحط زدہ غزہ میں انسانی جانوں کو بچانے کے لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا آزاد فلسطینی ریاست کا قیام انتہائی ضروری ہے. مقبوضہ مغربی کنارے کے اندر بھی قحط زدہ غزہ میں انسانی جانوں کو بچانے کے لیے اقدامات ناگزیر ہوئے. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام انتہائی ضروری ہے. القدس مسلمانوں کا منتظر ہے. لاکھوں فلسطینی امت مسلمہ کی رہنماؤں کی راہ تک رہے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ساڑا کی سعودی اور ایرانی وزراء خارجہ سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں. خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. 9 مئی کو فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے کے کیس میں 75 ملزمان کو سزائیں. عمر ایوب، شبلی فراز، سرتاج گل، کمل شوسف سمیت 59 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا. اسماعیل چیلا، انصر اقبال، بلال اعجاز، اشرف سونا، مہر جاوید اور شکیل نیازی کو بھی 10 سال کی سزا. فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے سزائیں سنائیں. فواد چودھری، زین قریشی سمیت 34 افراد کو کیس سے بری کر دیا گیا. سلمان اکرم راجہ نے سیکریٹری جنرل PTI کا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. کہتے ہیں بانی PTI سے عہدے سے علیحدگی کی گزارش کریں گے. پارٹی کے لیے بطور وکیل بلا معاوضہ خدمات جاری رکھیں گے. ذرائع کے مطابق سلمان اکرم راجہ ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے فیصلے سے خوش نہیں. NA 129 کے ضمنی انتخابات سے حماد اظہر دستبردار ہو گئے. سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا ان کے لیے انتخابی مہم میں حصہ لینا ممکن نہیں. پارٹی نے ارسلان ظہیر کو امیدوار نامزد کر دیا. وہ موزوں امیدوار ہیں. تحریک تحفظ آئین کی تمام جماعتوں نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دینے کی حمایت کر دی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اعزاز میں تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم تھاکسن شناواترا کا عشائیہ. میزبان کا نواز شریف کے لیے نیک تمنا اور خیر سگالی کا پیغام. مریم نواز نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان اور تھائی لینڈ کی دوستی باہمی احترام اور معاشی تعاون پر مبنی ہے. ٹیکسٹائل، زراعت، سیاحت، ٹیکنالوجی میں تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانا چاہتے ہیں. تھائی لینڈ کی کاروباری برادری مراعات سے فائدہ اٹھائے. مریم نواز کی تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم اور ان کی صاحبزادی کو دورہ پنجاب کی دعوت. سپریم کورٹ کا بہن کو جائیداد میں مکمل حصہ دینے کا حکم. بہن کے وراثتی حصے کے خلاف بھائی کی درخواست خارج. جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ بہن کو حصہ دیا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ حصہ کم ملا ہے. جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا قرآن میں بہن کا حصہ لکھ دیا گیا ہے. قرآن کے حکم سے کیسے انکار ہو سکتا ہے. جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کیا بھائیوں نے بہنوں سے صرف خدمت کروانی ہے، جائیداد میں حصہ نہیں دینا. عدالت نے بھائی کو حکم دیا کہ بہن کو قانون اور شرع کے مطابق اس کا مکمل حصہ دیا جائے. کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین خالد آرائی کا کہنا ہے کہ کیبل کاٹنا درست عمل نہیں. KMC کے سٹی وارڈن کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے. کراچی پریس کلب میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے خالد آرائی نے کہا میئر کراچی فادر آف سٹی ہیں، وہ ہم پر شفقت کریں. کیبل کو زیر زمین لے جانے کے لیے تیار ہیں. حکمت عملی بھی بنا لی ہے. ان کا کہنا تھا کہ میئر بننے کے بعد مرتضی وہاب کے نظریات بدل گئے. کیبل کاٹنے کے واقعات بارے سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن PTA اور پیمرا کو بھی آگاہ کر دیا ہے. کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے مداخلت کرنے اور میئر کراچی سے معاملہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی درخواست کی.
کراچی کی ملیر جیل سے 225 قیدیوں کے فرار کی تحقیقات مکمل۔ واقعے کے وقت جیل کے سپرنٹینڈنٹ ارشد شاہ، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ عبداللہ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ذوالفقار پیرزادہ ذمہ دار قرار۔ تینوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی سفارش۔ آئی جی اور ڈی آئی جیل خانہ جات کو غفلت کے مرتکب قرار دیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ملیر جیل توڑنے کا واقعہ انتظامی اور ادارہ جاتی ناکامی کا نتیجہ تھا۔ جیل اسٹاف میں تیاری، تربیت اور سیکیورٹی کا شدید فقدان تھا۔ ملیر جیل کی سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے سفارشات بھی پیش کی گئیں۔ رپورٹ چیف سیکریٹری سندھ کے حوالے کر دی گئی ہے۔ کراچی میں فائرنگ کے 2 واقعات میں 4 افراد جاں بحق۔ سائٹ سپر ہائی وے فقیرہ گوٹ کے قریب فائرنگ سے ہوٹل میں بیٹھے 3 افراد قتل، 1 زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 35 سالہ ظہیر، 28 سالہ عثمان، 22 سالہ سجاد اور 17 سالہ سلطان شامل۔ زخمی کی شناخت 28 سالہ عثمان کے نام سے ہوئی۔ جنجال گوٹ میں فائرنگ سے 1 شخص جان سے گیا۔ لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں ڈرگ روڈ انڈر پاس میں منی بس نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ 3 افراد جاں بحق، خاتون زخمی۔ جاں بحق اور زخمی موٹر سائیکل سواروں کا تعلق عزیز آباد اور بھینس کالونی سے تھا۔ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے بس قبضے میں کر لی۔ لاہور سے کراچی کا سفر صرف 5 گھنٹے میں۔ پاکستان ریلویز کا تیز رفتار بلٹ ٹرین چلانے کا اعلان۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے 2030 تک کا ٹائم فریم دے دیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان بھی ٹرین چلانے کا فیصلہ۔ ریلوے ہیڈ کوارٹرز لاہور میں خصوصی اجلاس۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی اجلاس میں شرکت۔ ریلوے کی اراضی پر تجاوزات کے خلاف مشترکہ کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ نیشنل کانسٹیبلری ریلوے پولیس سے مل کر انسداد تجاوزات آپریشن میں حصہ لے گی۔ قومی ہاکی ٹیم کو پرو لیگ میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ کا اجلاس۔ سیکریٹری وزارت محی الدین ربانی نے بتایا پرو لیگ میں شرکت کے لیے 35 کروڑ روپے درکار ہیں، جن میں سے 25 کروڑ حکومت دے گی، 10 کروڑ اسپانسرشپ سے حاصل کیے جائیں گے۔ اجلاس کے دوران شہلا رضا پی ایچ ایف کے بے ضابطگیوں پر پھٹ پڑیں۔ رانا مجاہد کو ہاکی فیڈریشن کا غیر قانونی سیکریٹری جنرل قرار دے دیا۔ قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد بٹ کا کہنا ہے پرو ہاکی لیگ میں شرکت سے ہاکی کی رینکنگ بہتر ہوگی۔ کھلاڑیوں کے ڈیلی الاؤنسز کا مسئلہ بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا چاہیے۔ اور چین کا ریلوے نظام ٹیکنالوجی، جدت اور آرام دہ سفر کا دوسرا نام۔ چین میں رواں سال کے سمر ٹریول رش کے دوران ریکارڈ 82 کروڑ 30 لاکھ سے زائد افراد نے ریل کے ذریعے سفر کیا۔ 1 جولائی سے 23 اگست تک روزانہ 1 کروڑ 52 لاکھ 30 ہزار سے زائد افراد ٹرینوں کے ذریعے سفر کرتے رہے۔ چینی ریلوے کے مطابق مسافروں کی بڑھتی طلب کو پورا کرنے کے لیے مقبول راستوں پر ٹرینوں کی گنجائش بڑھائی گئی اور اہم اوقات میں سروسز میں اضافہ کیا گیا۔